السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی اضاء لہم وہ چمکی ان پر، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ منافقین کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتے، یا پھر جب ان کو آزمائشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ معاشرے کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہی بات کی گئی ہے۔ یہ دونوں آیتیں آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلی آیت پڑھ لی تھی، اس لیے ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ یہاں پہ بجلی کی چمک یعنی کہ منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں ان کو سنتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر گھر والوں اور معاشرے کی مخالفت سے وہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارے ساتھ بھی تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم نیک عمل کوئی کرنا شروع کرتے ہیں یا ہم دین کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یا تو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ منافقوں کا بھی یہی حال تھا، ان کی نگاہیں اچک لے۔ یہاں پہ بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ بصارت کے اچکنے سے مراد یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جانا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ منافق جو ہیں وہ گھر والوں اور معاشرے کے ذہن سے ہی سوچنے لگ جاتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ تو آگے ہے کہ جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی تو وہ اس میں چل پڑتے، یعنی کہ جب کبھی وہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو سنتے تھے تو پھر ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ سے نیک عمل کرنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر جب انہیں مخالفت ہوتی تھی تو پھر اس سے وہ رک جاتے تھے۔ پھر آگے ہے کہ جب بجلی ان کے لیے اندھیرا کرتی تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اہل ایمان کے ساتھ ایمان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے جب وہ قرآن و حدیث میں سے کچھ سنتے ہیں نا تو پھر انہیں تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، پھر وہ تھوڑے سے نیک اعمال کر لیتے ہیں۔ جب پھر وہ قرآن و حدیث کی مجلس میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو وعیدوں کو نہیں سنتے، تو پھر دوبارہ سے اندھیروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ سے نیک اعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن و حدیث سننے سے بہرے بننے والوں، حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ سن ہی نہیں پاتے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، تو لازمی نہیں ہے کہ بہرے یہاں مطلب ہے کہ ان کے کان سلب کر لیتا کہ وہ سن ہی نہیں پاتے، وہ حق کی بات کو نہیں سن پاتے، وہ حق کی چیز کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں نا، تو جب وہ ایمان کے راستے پہ نہیں چلتے، حق کی بات کو نہیں سنتے، حق دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو واپس بھی لے سکتا ہے، اس لیے اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ سلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ کتاب سننے سے روک دینا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والے کو کتاب سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والے کو سننے سے نہیں روکتا۔
انسان جب دین کو سمجھ کر پھر اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے کہ وہ سنتا رہے اور سمجھتا رہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے گھر والوں کی مخالفت، معاشرے کے افراد کی مخالفت، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود اپنے اندر سے اس کے سامنے آتی ہے، جیسے کہ خوف، جیسے کہ اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں میں لوگوں کی نظروں سے نہ گر جاؤں۔ منافق کو پھر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر جب رسم و رواج سے اسلام کے احکامات ٹکراتے ہیں تو سب سے پہلے پھر خاندان والے اور معاشرے کے افراد میں ہی نا ان کی مخالفت ہوتی ہے، پھر انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری عزت نہ کم ہو جائے، تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی آتی ہے۔ پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے دین کو کسی انسان سے سنتا ہے تو وہ اس انسان کی بات سمجھ لیتا ہے، پھر اندر چھپا ہوا تکبر اور حسد زندہ ہو جاتا ہے، اور انسان کان رکھتے ہوئے بھی بہرا اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے اور زبان رکھتے ہوئے بھی گنگا بن جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آگے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے ارادوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو واضح کیا ہے کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حالات کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دینے کی قوت سے اپنے قادر ہونے کا شعور بتایا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیک کام کرنے میں یا دین پہ کے راستے پہ چلنے سے پہلے یہ نہیں کہ اب گھر والے نہیں مان رہے یا خاندان والے یا لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت کم ہو جائے گی، سب کچھ نہیں سوچنا، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بس بے خوف ہو کر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔